اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سنیں، یہ بحث نمبر 4 کتاب اصول فقہ کا جو بحث نمبر 4 ہے، الباب الاول کا ہے نا، یا الباب الثانی، باب ثانی، اور بحث نمبر 4 ہے الواجب العینی و اطلاق الصیغہ۔ یہاں پر بات سنیں، واجبات کی مختلف حیثیتوں سے تقسیمات ہوتی واجبات کی۔ واجبات کی ایک تقسیم ہم پہلے بتا چکے، تعبدی اور توسلی۔ تعبدی اور اچھا، ایک اور جہت سے ہم نے واجب کی تقسیم کی، واجبات اولیہ اور واجبات ثانویہ۔ آج ہم ایک اور تقسیم کر رہے ہیں کہ واجب عینی۔ بات سنیں، واجب عینی واجب عینی ہر اس عمل کو کہتے ہیں، واجب عینی ہر اس عمل کو کہتے ہیں واجب عینی جو ہے کہ ہر مکلف کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے، اور ہر مکلف پر واجب ہے کہ اس واجب کو خود انجام دے۔ اچھا، اس واجب کو کوئی دوسرا بندہ انجام دے تو آپ کی گردن سے وہ واجب ساقط نہیں ہوتا، اس کو کہتے واجب عینی۔ مثلا یہ نماز پنجگارہ واجب عینی ہے، ہر شخص مکلف پر واجب ہے۔ آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے، مجھے میری نماز پڑھنی ہے، آپ نماز پڑھنے سے مجھ پر سے نماز ساقط نہیں ہوتی ہے، میرے نماز پڑھنے سے آپ پر سے ساقط نہیں ہوتی۔ ہر شخص پر واجب ہے یہ مثلا نماز کو انجام دینا، اس کا تعلق ہر مکلف کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں واجب عینی، معین ہے، انجام دینا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور واجب ہے، اس کو کہتے ہیں واجب کفائی۔ واجب کفائی میں یہ ہے کہ ابتداءً جو امر آتا ہے مولا کی طرف سے، وہ امر شامل کرتا ہے تمام مکلفین کو، ہم سب کو شامل کرتا ہے کہ تم لوگ یہ فعل انجام دو، واجب ہے۔ جب تک خارج میں یہ فعل وجود میں نہیں آتا، یعنی امتثال نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم سب جو ہے مشغول الذمہ ہے، ہم سب کیا ہے؟ مگر یہ کہ چند افراد نے یا ایک دو افراد نے مل کر اس واجب کو بجا لایا، امتثال امر کیا کیا؟ اگر 2-4 آدمیوں نے مل کر اس عمل کو انجام دیا یا انجام دے تو باقی مکلفین کے گردن سے یہ واجب ساقط ہوتا ہے، یہ واجب کا توق گر جاتا ہے، عادت ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب کفائی۔ مثلا دیکھیں، میت کو دفن کرنا، میت کو غسل دینا، میت کو کفن پہنانا، میت کو کیا کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھنا، یہ سب واجب ہے۔ جیسے یہ ایک انسان ادھر مر گیا، ہم سب یہ پورے کراچی میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے، حرم والے، ہم سب پر لازم ہے کہ اس میت کے یہ امور انجام دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی تو ہم سب مکلف ہیں، لیکن اگر ہم میں سے یا ادھر بعض نے یہ کام کر دیا، بعض نے مل کر غسل دیا، کفن دیا اور نماز پڑھ کے میت کو دفن کر دیا، تو باقیوں پر سے یہ واجب ساقط ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب کفائی، یہ ساقط ہوتی ہے۔ واجب اردو میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تم لوگ بھی اہل زبان نہیں ہے، میں بھی اہل زبان نہیں ہوں، باہر کے میں اندازہ سے بولتا ہوں، مذکر ہے۔ واجب ساقط ہوتا ہے، کیا ہے؟ ابھی ہم یہ تو میں نے دو واجبات بتا دیا، ایک واجب
اس واجب کو جو آخر میں نے نہیں بتایا اس کو واجب کفائی کہتے ہیں. واجب کفائی واجب تعینی واجب عینی کے مقابلے میں واجب. ابھی بعد میں ہم یہاں پر بحث کریں گے کہ امر تو آیا اور امر مطلق ہے کیا ہے آگے جا کے یہ گفتگو کریں گے. جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک گفتگو کی تھی واجب تعبدی اور توسلی میں. یہ لگا کہ کچھ واجبات ہمیں معلوم ہے کہ یہ تعبدی ہے, کوئی واجبات ہمیں معلوم ہے توسلی, کچھ واجبات ایسے بھی پتہ نہیں ہے واجب تو ہے لیکن تعبدی ہے یا. ابھی یہاں پر بھی ایسے ہے کچھ واجبات ایسے ہیں کہ واجب عینی ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے ہم انجام دیں گے. کچھ اور واجبات ہے ہمیں معلوم ہے واجب کفائی ہے یہ بھی انجام دیں گے. اب وہاں مثلا کہ کہیں ایسا ہو گیا کہ مولا کی طرف سے ایک امر مطلق آیا ہے کیا ہے اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ واجب کفائی ہے یا واجب عینی ہے. اب ہم کیا کریں گے اطلاق امر ہے اطلاق امر کو ہم واجب کفائی پر حمل کریں یا واجب عینی پر حمل کریں. پہلے یہ چپٹر پڑھیں گے پھر یہ اطلاق امر پر گفتگو کریں گے. پہلے واجب عینی اور واجب کفائی سمجھو. الواجب العینی واجب عینی ما یتعلق بکل مکلف ہر اس واجب کو ہر اس واجب کو کہتے ہیں جس کا تعلق ہر مکلف کے ساتھ ہوتا ہے. ولا یسقط بفعل الغیر کسی دوسرے کے انجام دینے سے آپ پر سے یہ واجب ساقط نہیں ہوتا. آپ کو خود اپنے واجب انجام دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ کسی دوسرے کے کھانا کھانے سے آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے؟ آپ خود کھانا کھا لینا پڑے گا یا یہ کہتے بس اس نے کھانا کھایا چلو ٹھیک ہے میرا پیٹ بھر گیا. کسی دوسرے نے پانی پیا تو اس کی تو پیاس بجھ گئی, کیا آپ کی بھی پیاس بجھ جاتی ہے؟ آپ یہ کہہ کے آرام سے بھیجو بس اس نے پانی پیا کافی ہے اب میں پانی نہیں پیوں گا, نہیں بس ایسا ہی ہے. یہاں پر بھی یہ واجب اس نے انجام دیا ہے آپ نے تو انجام نہیں دیا, آپ پر ابھی انجام دینا باقی ہے ٹھیک نہیں ہے. ولا يسقط بفعل الغیر مثلا كالصلاة اليومیہ والصوم روزانہ کی جو نماز پر جگانا ہے اور یہ جو صوم ماہ مبارک رمضان کا جو روزہ ہے سال میں 2 مہینے روزہ رکھنا واجب ہے. کیا ہے 2 مہینہ نہیں ہے ماہ رمضان, ماہ رمضان 1 مہینے کو کہتے ہیں 2 مہینے کو کہتے ہیں پتہ نہیں تھا معلوم نہیں تھا. اس کے مقابلے میں وَيُقَابِلُهُ الْوَاجِبُ الْكِفَائِي بات سنیں واجب عینی کے مقابلے میں ایک اور واجب ہے اس کو واجب کفائی کہتے ہیں. یہ واجب ہے what is this واجب الکفائی definition and تعریف ادھر دیکھو وَهُوَ یہ ہے المطلوب فیہ وجود الفعل من ای مکلف کان یا ایک واجب کفائی میں صرف اور صرف فعل کو خارج میں وجود میں لانا ہے. چاہے کوئی بھی مکلف یہ فعل وجود میں لائے واجب وجود میں آ گیا امتثال امر مولا ہو گیا. انہوں نے انجام دے دیا انہوں نے انجام دیا آپ نے انجام نہیں دیا. انہوں نے فعل کو وجود میں لایا مولا سے پوچھ اب میں بھی انجام دوں یا نہیں دوں. مولا کہ اب تم کیا انجام دے دو گے انہوں نے تو دے دیا اب کچھ باقی ہی ہے. اب تو کیا انجام دے دو گے انہوں نے کر دیا اب تم کیا کرو گے ہو گیا دیگر میرا کام ہو گیا. میت کو دفن کرنا تھا نا 10-15 آدمیوں نے میت دفن کر دیا تم لوگ ادھر جو ہے نا کرکٹ کھیلتے رہے. کیا کرتے رہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہتے اے خدا ہم میت کو دفن کریں. آپ نے حکم دیا تھا کہا کون سے میت کا دفن کرو گے وہ جس کو دفن کرنا تھا وہ تو دفن ہو چکا ہے آپ کس کو دفن کرو گے؟ میرا مقصد حاصل ہو گیا بس جاؤ جاؤ دوبارہ کرکٹ کھیلو. کیا تو جاؤ دوبارہ کرکٹ کھیلو دیکھا آپ یہی کام کرو بس میرا تو کام ہو گیا ہے. اس کو کہتے واجب کیا صحیح بتا رہا ہوں میں نہیں بتا رہا ہوں. کیا بولا اچھا من ای مکلف کا فیسقط بفعل بعض المکلفین عن الباقی بعض مکلفین کے اس فعل کو انجام دینے سے کیا کرنے سے
باقیوں کی گردن سے یہ فعل ساکت ہوتا ہے. اب آپ پر واجب نہیں. اس کو واجب کفائی کہتے ہیں. مثلا کیسے کصلاۃ المیت، مردے پر نماز پڑھنا. کس پر؟ ڈیڈ باڈی پہ کیا کرنا؟ ڈیڈ باڈی پہ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا. وتغسیلہ، اسے غسل دینا. ودفنہ، اسے دفن کرنا. ان کو یہ سب واجبات ہے، منتہا واجبات کفائی ہے. ٹھیک نہیں ہے؟ اگر یہ بھی واجب عینی ہوتا نا تو پھر تو دنیا کے سارے کام معطل ہو جاتے. کیا ہے؟ کراچی میں ایک آدمی مر جاتا تو سب کو جانا چاہیے، سارے کاروبار بند کر کے اس کو کیا کرنا؟ کفن دفن کرنے کے لیے. اگر واجب عینی ہوتا تو پھر تم کراچی میں جو ہے نا روز 10 15 20 30 بندے مرتے ہیں، تو پھر تو بس یہی دفن کرتے رہنا پڑے گا. اگر یہ واجب عینی ہوتا تو کیا ہوتا؟ جانا پڑتا نا سب کو دوڑتے ہوئے. ایسا نہیں ہے. وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْمَسْأَلَةِ تشخیص الظہور. اب یہ تو یہاں تک تو بات سنی بچے، بات واضح ہے، روشن ہے. جو اس مسئلے کے ساتھ مربوط ہے، متعلق ہے، ظہور کو تشخیص دینا ہے. نقول ان دل دلیل على ان الواجب عینی او کفائی. یہ دیکھو، یہ میں نے ابھی خارج سے بتا دیا تھا، وہی بتا رہا ہے. میں اب پھر اسی طرح بتاتا ہوں. یہاں پر ایک دلیل ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ واجب کفائی ہے. دلیل نے بتا دیا یہ واجب کفائی. ٹھیک ہے، تھینکس. ادھر ایک واجب ہے، ادھر اس واجب ہے، یہ اس کی دلیل کہتی ہے یہ واجب عینی ہے. اوکے، تھینکس، قبول، ایکسپٹڈ. اور ادھر کچھ اور واجبات بھی سامنے ہیں. دلیل ہے، واجب ہے، لیکن مطلق ہے. کیا ہے؟ اب کیا کریں گے؟ پھنس گئے بری طرح. کیا ہو گیا؟ ہاں دیکھو، دیکھیے ان دل الدلیل على ان الواجب عینی او کفائی فذاک. یہی ہمارا مطلوب بجا لایا. وَإِن لَمْ يَدُلَّ، اما دلیل دلالت نہ کرے. کیا دلالت نہ کرے؟ واجب کفائی ہونے پر یا واجب عینی ہونے پر. فَإِطْلَاقُ الصِّيغَةِ أَفْعِلْ، صرف صیغہ افعل ہے. کیا ہے؟ مثلا میں نماز یومیہ یا روزہ کے سے ہٹ کر صلی، صلی ہے. سم، یہ سم ہے. اب یہ سم اور صلی سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ واجب تعینی ہے یا واجب کفائی ہے. فإن إطلاق صيغة أفعل تقتضي أن يكون عينيا. اگر صیغہ افعل مطلق ہو تو یہ واجب کے عینی ہونے کا تقاضا کرے، یہ واجب عینی پر عمل کریں گے. سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأتي به. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خالی امر ہے نا، مطلق ہے. کیا ہے؟ اس میں کوئی دلیل، کوئی اشارہ، کوئی قرینہ نہیں ہے واجب عینی ہونے پر دلالت کرنے کے لیے یا واجب کفائی ہونے پہ دلالت کرنے کے لیے. کوئی دلیل تو نہیں ہے نا. تو ایسے میں خالی مطلق امر ہے تو اس کو حمل کریں گے واجب مطلق پر. چاہے دوسرا کوئی شخص اس واجب کو انجام دے یا نہ دے، آپ کو بھی انجام دینا پڑے گا. واجب عینی پر حمل کریں گے. کیا کریں گے؟ سواء أتى ذلك بعمل شخص آخر أم لم يأت به. فإن یہاں پر دلیل کیا ہے کہ یہ واجب عینی ہونے پر، کفائی نہ ہونے اور عینی ہونے پر. فإن العقل يحكم، تمہاری عقل حکم کرتی ہے. بلزوم امتثال الامر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير. جب تک بات سنیں،
امر یعنی دلیل عقلی ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ کی عقل کہتی ہے امر مولا آیا ہے. کیا ہے؟ اور عقل کہتی ہے کہ آپ پر امتثال امر مولا واجب ہے. جب تک آپ کو علم نہ ہو کسی دوسرے کے انجام دینے سے آپ پر سے یہ واجب ساقط ہوتا ہے. جب تک یہ علم نہ ہو آپ پر واجب ہے. آپ خود انجام دیں. دوسرے کے انجام دینے سے آپ پر سے ساقط نہیں ہوگا. وہی امر جس کی وجہ سے دوسرے نے انجام دیا ہے وہی امر تیرے لیے بھی ہے. صحیح ہے؟ یہاں پر ایسے باؤ کا تجر و بائی لا تجر. سمجھ میں آ گئی؟ اس کا با جر دے دے تیرا با جر، اس کا با واجب، اس کا امر واجب لائے اور تیرے لیے جو امر آئے واجب نہ لائے. ایسا نہیں ہو سکتا. فالمحتاج الى مزید البیان على اصل الصیغہ هو الواجب الکفائی. ادھر کیا اگر واجب کفائی ہو، واجب کفائی ہو تو علاوہ بر صیغہ امر کے اضافی بیان کی طرف واجب کفائی محتاج ہے. اضافی بیان سے مراد یہ ہے کہ اس صیغہ امر کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ لفظیہ حالیہ مکالیہ ہونا چاہیے جو دلالت کرے اس واجب کے واجب کفائی ہونے پر. اما واجب مطلق کے لیے صیغہ امر کافی ہے، اس میں مزید اضافی کوئی قید کی ضرورت نہیں. بس جب یہ امر آیا مطلق ہے نا، اگر واجب کفائی تو ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ واجب کفائی ہوتی تو اس میں دلیل کے ساتھ کفائی ہونے پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ ضرور ہوتا. وہ لفظ بھی نہیں ہے. اب اس کو واجب عینی بھی سمجھ کر بجا نہیں لائے گا تو پھر کون بجا لائے گا؟ امر محمل نہیں ہوا، امر مجمل نہیں ہوا. آگے بڑھا. فالمحتاج الى مزید البیان علی اصل الصیغہ، اصل صیغہ امر کے علاوہ اضافی بیان کی طرف جو محتاج ہے هو الواجب الکفائی. فَإِذَا لَمْ يَنْسِبِ الْمَوْلَى قَرِينَةً عَلَىٰ إِرَادَتِهِ. مولا نے امر کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں رکھا ارادہ واجب کفائی ہونے پر. یعنی مولا نے صیغہ امر کے علاوہ کوئی ایسا لفظ کا اضافہ نہیں کہ دیکھو یہ واجب کفائی ہے. ہاں تو کما هو المفروض، جیسا کہ فرض یہی ہے. یعلم، یہاں سے ہم خود تمہاری عقل نتیجے نکالتے ہیں. یعلم ان مرادہ الواجب العینی، مراد مولا واجب عینی ہے. واجب کیا ہے؟ کفائی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مولا نے کوئی قرینہ وغیرہ بیان نہیں. کس کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ اگر کفائی ہوتا ہے. بحث نمبر 5 الواجب التعیینی و اطلاق الصیغہ. بات سنیں، ابھی ایک اور واجب بھی ہے. یہ بھی واجب عینی کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک واجب تعیینی ہے اور ایک واجب عینی ہے. کیا ہے؟ ہم ایسا ایک اس کا نظیر ایک بحث، اس کی نظیر ایک بحث ہم کر چکے ہیں کہ وضع تعیینی ہے یا وضع تعینی ہے. کیا ہے؟ وضع تعیینی ہے یا وضع تعینی ہے. وہ تو الفاظ سے مربوط بحث تھا نا، یہ بحث ہے واجب سے مربوط. واجب واجب عینی کے مقابلے میں واجب کفائی بھی ہے، واجب تعیینی بھی ہے. ابھی تعریف کریں گے واجب تعیینی کی. واجب عینی کی تعریف کر چکے ہیں. ابھی صیغہ امر مطلق ہے. کیا ہے؟ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ واجب، ایک دفعہ پتہ چل رہا ہے یہ واجب عینی ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ قرینہ دلیل موجود ہے یہ واجب کیا ہے؟ تعیینی ہے. ایک دفعہ ایسے مطلق صیغہ امر ہے. کیا ہے؟ اب اس صیغہ امر کو واجب عینی پر حمل کرے یا واجب تعیینی پر حمل کرے. لیکن پہلے واجب تعیینی کی تعریف کریں گے ابھی، کیونکہ واجب عینی کی تعریف کر چکے ہیں.
الواجب التعینی وہ کیا ہے؟ وهو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في أرضه كالصلاة. اچھا وہ بچے I am sorry, very sorry. کیا ہے؟ I am mistake. بڑی غلطی کی میں نے. کیا کر دیا؟ یہ جو واجب تعینی ہے نا، یہ واجب عینی کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ واجب تخییری کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ اچھا یہ تھوڑا بیان اضافی ہو گیا نا، اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ اضافی نہیں جانا چاہیے تھا، بار کیا ہے یہ واجب عینی واجب تخییری کے مقابلے میں. ابھی صحیح بتا دیتا ہوں. کیا ہے؟ ابھی صحیح بتا دیتا ہوں، نیچے شیخ صفوت بتا دے گا. واجب تعینی اسے کہتے ہیں، واجب تعینی اسے کہتے ہیں جس کا نام بدل نہیں ہے، اسی کو انجام دینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر یہی نماز میں پڑھ جگہ نا، واجب عینی بھی ہے واجب تعینی بھی ہے. کیا ہے؟ واجب عینی ہے خود آپ کو انجام دینا ہے، واجب تعینی ہے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں ہے، نہیں ملبدل نہیں ہے کہ وہ دے کر جان چھڑا ہے، کوئی چیز نہیں ہے کوئی بدل. اس کے مقابلے میں واجب تخییری ہے. واجب تخییری مثلا خصال کفارہ، ماہ رمضان میں آپ نے جان بوجھ کر روزہ باطل کیا، روزہ کھایا ہے، کچھ کیا ہے، کوئی ایسا عمل انجام دیا جس سے روزہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. آپ پر کفارہ واجب ہے. کیا ہے؟ اب کفارہ واجب ہے. یہ واجب اب تین چیزیں واجب ہے، یا تو ایک غلام آزاد کرو، یا 60 افراد کو کیا کر دو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلاؤ، یا کہ پے در پے 2 مہینے روزہ رکھو. ان میں سے ایک کو انجام دیا تو باقی 2 ساکت ہوتے ہیں. اور کس کو انجام دینا ان میں سے آپ کو اختیار حاصل ہے. غلام کو آزاد کرو آپ کی مرضی، 2 مہینے روزہ رکھو پے در پہ آپ کی مرضی، 60 افراد فقیر مسکین کو کھانا کھلا دو. اس کو واجب تخییری کہتے ہیں. یہ دیکھو آ جاؤ. اچھا یکون عدلا و بدیلا عنه كالصلاة ويقابله الواجب التخییری كخصال الكفارة کفارت الافطار العمدی فی صوم شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزے میں جان بوجھ کر کسی نے روزہ باطل کیا. تو اب اس میں خصال کفارہ ہے وہ کہ المخیرۃ بین اطعام 60 مسکین، آپ کو اختیار ہے 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، وصوم شہرین متتابعین یا 2 منتھ روزہ رکھو، ٹھیک نہیں ہے، وعتق رقبۃ یا آپ چاہے تو ایک غلام کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو. ایک غلام کو فری کر دو. کیا کر دو؟ فری کر دو، آزاد کر دو. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا وسیاتی فی الخاتمۃ توضیح الواجب التعینی والتخییری، اسی بات کے آخری ایک خاتمے میں ہم آپ کو اچھی طرح واجب تعینی اور واجب تخییری کی وضاحت کر لیں گے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ فَإِذَا علم واجب اب ایسا ہے فَإِذَا علم واجب أَنَّهُ مِنْ أَيِّ قِسْمَيْنِ فَذَاكَ. ایک دفعہ ایسا ہو گیا، بات سنو، ادھر سے پتہ چلا کہ یہ واجب عینی ہے تعینی ہے. ٹھیک ہے، دلیل نے بتا دیا واجب تعینی ہے، فَذَاكَ نعم المطلوب دیکھ اس پر عمل کریں گے. ادھر سے دلیل نے بتا دیا یہ واجب تخییری ہے، ٹھیک وہی واجب تخییری انجام دیں گے. ایک دفعہ ایسا کہ فقط صیغہ امر ہے، مطلق ہے، مقید نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ واجب تعینی ہے یا واجب تخییری. اب یا صیغہ امر کو کس پر عمل کریں گے؟ واجب تعینی پر عمل کریں گے. جو اضافی بیان کی طرف محتاج ہے وہ واجب کفائی ہے، نہ کہ واجب تعینی. اگر واجب مطلوب مولا واجب کفائی ہو تو خود مولا پر لازم ہے، خود مولا پر واجب ہے. علاوہ بر صیغہ امر کے کوئی قرینہ لفظیہ رکھ دے کہ وہ دلالت کرے یہ واجب، دس از اے واجب کفائی نو واجب تعینی. سندھی میں ترجمہ کروں کیا؟ صحیح ہے بات ٹھیک ہے نہیں کر. یہ دیکھو فَإِذَا عُلِمَ وَاجِبٌ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ الْقِسْمَيْنِ فَذَاكَ وَإِلَّا اگر معلوم نہ ہو وَإِلَّا فَمُقْتَضَى إِطْلَاقُ صِيغَةِ الْأَمْرِ، صیغہ امر کا جو مطلق ہونے کا جو تقاضا ہے
وجوب ذالک الفعل، یہ فعل آپ پر واجب ہے یعنی واجب تعینی ہے. سواء اتا سواء اتي بفعل آخر ام لم يأتي بها. اتا بفعل ہے نا، چاہے کوئی دوسرا اس واجب کو بجا لائے یا بجا نہ لائے، آپ کو انجام دینا ہے. فالقاعدہ قاعدہ تقتضی عدم سقوطه بفعل شیء آخر، کسی اچھا عدم سقوطی، یہ دیکھیں قاعدہ یہ کہ واجب ساقط نہیں ہے بفعل شیء آخر، کسی دوسرے کے فعل انجام دینے سے. سمجھ آگے بات؟ لأن کیوں؟ اگر واجب تخییری ہوتا تو بیان اضافی، واجب کفائی ہو تو اضافی بیان کی طرف محتاج ہے، یعنی لأن التخییر محتاج الى مزید بیان، لأن التخییر محتاج الى مزید بیان مفقود. سمجھ آگے نہیں آگیا؟ اضافی بیان کی طرف واجب تخییری جو ہے نا وہ محتاج ہے نا کہ واجب تعیینی، اور وہ یہاں مفقود ہے. لأن التخییر، یہ اسم ان ہے، مفقود خبر ان ہے. کیا یہ ایک اور واجب بھی پڑھا دوں، یہ تھوڑا چند سطر ہے. ٹائم کتنا ہے؟ بس ٹھیک ہے، 2 منٹ سے، اگر 2 منٹ اوپر گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. الواجب النفسی، الواجب النفسی و اطلاق الصیغہ. اب ایک اور واجب ہے، اس کو واجب نفسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کے مقابلے میں؟ یہ ابھی پہلے دیکھتے ہیں کس کے مقابلے میں. الواجب النفسی هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر. واجب نفسی اسے کہتے ہیں جو بذات خود اپنے آپ واجب ہے. کیا ہے؟ بذات خود اپنے آپ واجب ہے، کسی اور واجب کی وجہ سے واجب نہیں ہوا ہے. کیا ہے؟ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب نہیں ہو گیا ہے، بلکہ یہ خود ڈائریکٹ بذات خود بنفسی ہی آپ پر واجب ہوتا ہے. اس کو واجب نفسی کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں بات سنیں، اس کے مقابلے میں واجب غیری ہے. کیا ہے؟ واجب غیری، غائب کے ساتھ غیری، واجب غیری ہے. واجب غیری اس کو ڈائریکٹ بذات خود واجب نہیں، خود مطلوب نہیں ہے، اما کسی اور واجب کی خاطر واجب ہوتا ہے. مطلوب ہے کسی اور واجب کی خاطر. مثلا وضو بذات خود مطلوب نہیں ہے، غسل بذات خود مطلوب نہیں ہے، تیمم بذات خود مطلوب نہیں ہے، کپڑے پاک کرنا بذات خود مطلوب نہیں ہے، صاف ہونا چاہیے بس کافی ہے. میلے نہ ہو، گندے نہ ہو، نجس ہو یا پاک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن در عین حال یہ سب واجب ہے. کیوں؟ اس لیے واجب ہے نماز کے لیے. کس کے لیے؟ نماز واجب عینی ہے، اور یہ چیزیں نماز کی وجہ سے واجب ہو گئے، اس لیے ان کو واجب غیری کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہاں، ایک واسطہ ہے. دیکھو وَيُقَابِلُهُ الْوَاجِبُ الْغَيْرِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَالطَّهَارَةِ. فإنه إذا لم يجب إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة. وضوء، غسل، تیمم، طہارت، یہ واجب ہے، اسباب مقدمہ نماز کے لیے. نماز ذیل مقدمہ ہے، لا لنفسی، بذات خود یہ وضو وغیرہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضو. دیکھا بچے، اگر نماز واجب نہ ہوتی تو آپ پر وضو بھی واجب نہ ہوتا. یہ بھی بات، اب یہ بات تو سب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی نا. واجب نفسی کے مقابلے میں واجب کیا ہے؟ اتنی تقسیمات ہو گئے واجب کے، آپ شاید پتہ نہیں آپ کے اوپر کیا ہو گیا، دورے پڑ جائیں گے. اتنی تقسیمات.
واجب نفسی کے مقابلے میں واجب غیری. اب یہ دیکھیں پھر بات وہی پہلی بات. اب یہ بات آپ کے لیے آپ کے قوہ حافظہ کے اندر میں نے ایسا ڈال دیا ہے, یہ بات اس طرح ڈال دیا ہے کہ کبھی مٹ ہی نہیں سکتی یہ بات. آپ خود مٹ سکتے ہیں لیکن یہ بات کبھی نہیں مٹے گی. اس طرح میں نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا ہے. کیا ڈال دیا ہے؟ ایک جگہ میں ڈال دیا ہے, باقی جگہوں میں یہی بات ہے. یہاں پر ایک واجب ہے, واجب نفسی ہے, معلوم ہے. اس طرح ایک واجب ہے, پتہ چل رہا ہے دلیل سے کہ یہ واجب غیری ہے. ٹھیک ہے, فذالک نہیں مانتے. اب ایک دلیل ہے, صیغہ امر ہے, مطلق ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ یہ واجب کیا ہے, نفسی ہے, نہیں واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے. تو اب کیا کریں گے ہم, اس کو واجب نفسی کے عنوان سے بجا لائیں گے یا واجب غیری. اس دیکھیں دونوں واجبات نفسی بجا لانے اور واجب غیری بجا لانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. جب وضو کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے میں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ, یہ نہیں کہتے, بلکہ آپ یہ کہتے ہیں میں وضو بجا لاتا ہوں یا میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ نیت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ وضو کرتے وقت, غسل کرتے وقت, تیمم بجا لاتے وقت نیت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ یا اندھدون ہاتھ منہ دھو لیتے ہو, اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر کر کے دھو کے جو ہے نا چلے جاتے ہو. نیت تو کرتے ہو گے نا. کیا نیت کرتے؟ میں وضو کرتا ہوں نماز, تاکہ نماز پڑھ سکوں, نماز کے لیے مباح ہو جائے قربتاً, یہ کہتے ہو. اما نماز بجا لاتے وقت یہ نہیں کہتے ہو, نماز کہتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ, بلکہ واجب بھی کہنے کی ضرورت نہیں, میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, بس ڈائریکٹ نیت ہے, کسی اور کے لیے نہیں. ہمیں آگے اب یہاں پر ایک واجب ہے, امر آیا ہے, مطلق ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے. عمل کریں گے واجب نفسی پر. اگر واجب غیری ہوتا تو اضافی بیان کی طرف, امر کے علاوہ, اطلاق امر کے علاوہ اضافی بیان کی ضرورت ہے. وہ واجب نفسی, واجب غیری جو ہے نا وہ اضافی بیان کی طرف محتاج ہے, واجب نفسی اضافی بیان کی طرف محتاج. اچھا, فَإِذَا شُكَّ فِي وَاجِبٍ أَنَّهُ نَفْسِيٌّ أَوْ غَيْرِيٌّ فَمُقْتَضَى إِطْلَاقُ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِهِ سَوَاءٌ وَجَبَ شَيْءٌ آخر أَمْ لَا. چاہے اور کوئی چیز واجب ہو یا نہ ہو, فعلاً یہی واجب, أَنَّهُ واجب نفسی, یہ واجب کیا ہے؟ فَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي النَّفْسِيَّةَ مَا لَمْ تَثْبُتِ الْغَيْرِيَّةُ. جب تک دلیل سے واجب غیری ثابت نہ ہو, آپ اس کو واجب نفسی کے عنوان سے بجا لاتے رہو. واجب نفسی کے لیے مثال, واجب نفسی کے کوئی مثال ہے تو یہی نماز واجب عینی بھی ہے, یہی نماز واجب تعینی بھی ہے, یہی نماز واجب نفسی بھی ہے. البتہ یہ جو واجب جو ہے نا کیا کہتے ہیں, تعینی کے مقابلے میں تخییری ہے. کیا ہے؟ نفسی کے مقابلے میں غیری ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ الگ ہے, اما باقی سب کیا ہے نہیں سمجھے بچوں. وصلی اللہ علیہ وسلم.